أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے باصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ انہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقہ سے کھانے کا موقع مل جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 187 سے 188۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان سے متعلق یہ آخری آیت ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، ون آف مائی فیوریٹ آیت۔ یہاں پہ نا ازدواجی تعلق کی بات ہوئی ہے، اور ازدواجی تعلق کی اس طرح بات ہوئی ہے کہ گویا جیسے دی موسٹ رومانٹک تھنگ ٹو ڈسکس۔ دیکھیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کے لیے جو الفاظ چوز کیے وہ بہت ہی رومانٹک ہے، اور چند الفاظ میں پورا مضمون، پوری بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، اور اس میں بات سمجھنا آسان ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ کچھ کہا بھی نہ جائے، جیسے وہ ایج ریٹنگ ہوتی ہے نا، یہ کچھ موویز پہ ہوتا ہے یہ اتنے ایج کے بچوں کے لیے، اتنے کے لیے، تو قرآن جو کہ یونیورسل ہے، تو اس کو چاہے بچہ پڑھے، میل پڑھے، فیمیل پڑھے، اس میں اس انداز سے بات کی گئی ازدواجی تعلق کی کہ جو بہت ہی ڈیسنٹ ہے اور جس کو سمجھنا آسان ہے۔ اگین رومانٹک از دا بیسٹ ورڈ وچ کمز ٹو مائی مائنڈ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے رفث کا لفظ آیا نا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ رفث اس بات چیت کو کہتے ہیں، اس رومانٹک گفتگو کو جو میاں بیوی تنہائی میں کرے، کہ جس میں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب دیکھیں پیچھے جب رمضان کی بات آ گئی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں کور ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو الگ سے، یعنی بات رمضان کی ہو رہی ہے تو اس میں جو میرڈ کپلز ہیں ان کی بات الگ سے کی ہے۔ اب لیل کا لفظ یہاں پہ آیا جو کہ سنگل لفظ، لیال کا لفظ نہیں آیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہر رات اس کپل کے لیے اسپیشل ہونی چاہیے، اور ان کو لباس کہا گیا نا، یعنی لباس پہ ہم نے بہت سنا، بہت خوبصورت صیغہ ہے۔ مجھے یاد ہے میرے پاس ایک دفعہ ایک غیر مسلم غالباً وہ سوشل ورکر تھی یا سبلنگ ورکر تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی،
تو کوئی بات چلی تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ ہسبینڈ اینڈ وائفس آر لائک گارمنٹس ٹو ایچ ادر. تو اس نے فٹافٹ ڈائری نکالی اور اس کو لکھا. اس نے کہا کہ اٹس اے بیوٹیفل فریز وٹ یو جسٹ سیڈ. اب پھر میں نے اس کو ریفر کیا کہ یہ بات میں نے قرآن سے لی ہے, قرآن کی ایک آیت ہے. لباس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی کہ بھئی لباس جو کہ عیب کو چھپاتا ہے, لباس کا مقصد کیا ہے, گرمی سردی سے حفاظت, ہر طرح کے موسم سے بچاؤ, اور آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اب اگر ہم اس آیت کو اس حد تک, اگرچہ یہ سارے مطلب مراد ہو سکتے ہیں اور واقعی ہی میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس آیت کو ہم صرف اس جگہ تک محدود نہیں کر سکتے کہ یعنی اس سے جو مراد ہے وہ اس کو اگر ہم لمٹ کر دیں, بلکہ لباس کے لیے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے جو قرآن نے یوز کیا. قرآن لباس کا لفظ استعمال کرتا ہے کنفیوژن کے لیے. سورہ انعام میں وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, کہ ہم شبہ میں ڈال دیتے کوئی چیز جو آپ کو کنفیوز کر دے, کوئی چیز جو اس طرح مرج ہو, اس طرح مل جائے کہ آپ کو تمیز کرنا مشکل ہو جائے کہ کہاں سے کیا چیز شروع ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے. تو گویا وہ چیز جو بالکل کنیکٹڈ ہو کہ اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے, شک میں پڑ جانا, اس کے لیے بھی لباس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. گویا میاں بیوی کی بانڈنگ, ان کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ ان کے رومانس کا کنسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے الگ سے اتنی یعنی بات ہی پورا ٹاپک الگ سے چھیڑا میاں بیوی کا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے, جو علماء نے ہمارے سامنے رکھی, کہ جتنے بھی اس زمانے میں مذاہب تھے, جو اہل کتاب تھے یا دوسرے لوگ تھے, ان میں ان کے میاں بیوی کے تعلق کو, سیکشول لائف کو, میرج لائف کو تقوی کے خلاف سمجھا جاتا تھا. یعنی ان کے نزدیک نیکی, یا جیسے عیسائیوں میں روحانیت تھی کہ بندہ شادی نہ کرے اور عورت سے دور رہنا اور عورت کو بدیق تصور کرنا, اور میاں بیوی کا آپس میں خوشگوار تعلق, یہ تو گویا ان کے لیے ایک گناہ والی بات تھی. اور آج بھی دیکھیں یہ کنسیپٹ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. جیسے غالباً کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ, ان میں کوئی ہے کرسچنز میں جن کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی, تو ان کے لیے شادی جو ہے وہ گویا آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں, آپ روحانی طور پہ کمزور پڑنے لگتے ہیں. قرآن اس چیز کی مکمل تردید کر رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے مطابق نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا ہے. جب مرد اور عورت معاشرے میں رہتے ہیں, ان کے اندر اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے, یہ ایک یعنی ایک اپوزٹ جینڈر سے اندر ایک رغبت رکھ دی. تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ رغبت پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد صرف آدھے ایمان کی حفاظت رہ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جس انداز سے بات آ رہی ہے کہ لباس لکم, گویا اس طرح تم نے میاں بیوی نے مرج ہونا ہے, بیوی کو ایک دوسرے کو گفٹس دینا, ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک گفتگو کرنا, اور کیونکہ لباس آپ کی نا اگلینس یعنی ویکنیسز ہوں گی, اس کو چھپاتا ہے. لباس آپ کو کور کرنے سے بڑھ کے کچھ کرتا ہے. اب بات یہ کہ جب ایک میرڈ لائف روٹین سے چلتی ہے نا, تو اس میں رومانٹک پہلو ختم ہو جاتا ہے. جو شادی کے شروع کا ہنی مون پیریڈ ہے, وہ لگتا ہے کہ بس اب بچے ہو گئے اور اب بورنگ سا ریلیشن شپ. رمضان اصل میں ایک قسم کی آپ کی میرج لائف کے اینیورسری بھی ہے, کیونکہ شیاطین قید ہو چکے. تو اس ریلیشن شپ کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے بہت زیادہ رومانٹک کریں, اور جتنا زیادہ میاں بیوی آپس میں رومانٹک ہوتے ہیں, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرتی ہے. اور اس کے بارے میں شاید آپ کے کانوں سے حدیث گزری ہوگی, جس کا مفہوم یہ کہ شیاطین کا جو بالکل پسندیدہ کام ہے, جو نمبر 1 ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے, وہ میاں بیوی کی جدائی ہے, گھروں کو توڑنا ہے, اور شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے. تو وہ پورا سال اس کو موقع ملتا رہتا ہے میاں بیوی کی باتوں کو بڑھا چڑھا کے بتانا, کمپیریزن کرنا, اچھا
اس کے میاں تو ناپی تک بدل دیتے، میرے میاں نہیں ایسا کرتے. اور یا پھر یہ کہ آپ کے ذہن میں چلتا ہے کہ آپ کی جو میکے کے مرد ہیں اس سے میاں کا کمپیریزن کرنا، یا جو مرد حضرات ہیں ان میں ہوتا ہے کہ بیوی کی ویکنیسز کو کمپرومائز نہ کرنا، اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کو اپریشیٹ نہ کرنا، اور بیلنس نہیں رکھنا. جو کمایا ہے وہ پاکستان بھیج دیا، اور اپنے گھر والوں کو بہت ماڑے حال میں رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہیٹنگ کا بل دینے کو پیسے نہیں ہوتے، اور پیچھے ماں کا فون آ جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور شادی بھی سب سے مجھے یاد ہے کہ ماں نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں 22 لاکھ روپے ان کو چاہیے تھے ایک فنکشن کرنے کے لیے. تو اور یہاں پہ بچوں پہ کوئی انویسٹ نہیں کیا جاتا. سوچتے کہ ہالیڈے تو صرف پاکستان جانے کا مطلب ہے، اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز کروانا، ان کے لیے ان کے فیوچر پہ انویسٹ کرنا، ان کو سپورٹس کلب لے کر جانا، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کرتے ہیں نا. تو یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ ایک روٹین سی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جیسے میں نے کہا نا کہ عربی میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، پورا مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس رمضان میں کپلز جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنے رشتے کو خوبصورت بنائیں، جڑ جائیں، مرج ہو جائیں، روحانی تعلق ہو، ذہنی تعلق ہو. اچھا، اس پہ نا میرا دل چاہے گا کہ میں کچھ، جو کہ میں ایک تھراپسٹ ہوں اور اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھتی رہی ہوں، کچھ باتیں جو ان کئی سالوں کی کونسلنگ اور سیشنز اور تھراپیز کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچی ہوں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے آپ کچھ بھی جب کریں گے نا تو یہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز بہت اللہ کو خوش کرنے والی ہے. اسی لیے دیکھیے عورت کو اتنی ریلیز دی گئی اور اتنی خوشخبریاں ہیں، ماں بنتی ہے تو جنت، اور کوکنگ کر رہی ہے، بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، تو اس کے لیے کہ بھئی باقی تو جنت کے دروازوں کے لیے ہوگا کہ نہیں اس دروازے سے روزہ دار جا سکتے ہیں، ادھر سے صدقے والے جائیں گے، ادھر سے صرف لانے کو انٹری ملے گی، ہر ایک کے پاسپورٹ چیک ہو رہے ہیں، نہیں آپ اس سے نہیں آ سکتے، آپ ادھر والے دروازے سے جائیں، یہ اسپیشل لوگوں کے لیے. لیکن عورت کو کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ چوز وچ ڈور یو وانٹ ٹو گو ان، وچ ڈور یو وانٹ ٹو انٹر. ایک بیوی کے لیے یہ مقام رکھا گیا ہے، اور حوروں کے مقابلے میں بیوی کا درجہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق بہت اونچا ہے. اور یہ کہ جیسے ایک حدیث کے مطابق کہ 70 ولیوں کے برابر ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی اتنا ریوارڈنگ کیوں ہے؟ دیکھیے ایک فیمیل، میں خود فیمیل ہوں، ایک خاتون جب بالکل نئی انوائرمنٹ میں آتی ہے، ایک شخص کو جانتی تک نہیں، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بتاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ہجرت ہوتی ہے، اور اس سے اس کی پوری پرسنالٹی ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے وہ کمپرومائز کرتی ہے، اور ساری زندگی کمپرومائز کرتی ہے. اور اس کمپرومائز کو اور وہ جو قربانیاں دے رہی ہوتی ہے، nobody knows and sometimes nobody understands. وہ عورت کے جو ایکشنز ہیں وہ آسمان پہ گنے جاتے ہیں. آپ کا کوئی آنسو بھی ان ریٹن نہیں ہے. جو کچھ آپ اس میرڈ لائف میں جس چیز سے بھی آپ گزرتی ہیں، واٹ ایور یو وینٹ تھرو، اور جو چیلنجز آپ فیس کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں نا یہ بڑا سینسٹیو چیز ہے. یعنی آپ بہت وی آئی پی ہوتے ہیں، بہت اسپیشل ہوتے ہیں. صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مسٹ کرنی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں ہر چیز کے لیے ہم کورس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں کوکنگ میں اتنی اچھی نہیں ہوں، تو مجھے کچھ بھی بنانا ہوتا ہے تو میں یوٹیوب سے کوئی ویڈیو کھول لیتی ہوں، انسٹرکشن فالو کرتی ہوں، یا کہیں سے لکھا ہوا پڑھ لیتی ہوں. ایون جب مجھے ڈرائیونگ سیکھنی تھی تو کئی سال لگ گئے نا، پھر بیچ میں بیبی ہو گیا تو پھر مجھے چھوڑنی پڑی، پھر گیپ آ گیا. لیکن بہرحال مجھے بہت سارے لیسنز لینے پڑے. حالانکہ جو لوگ ڈرائیور ہیں ان کو لگتا ہوگا کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، بس گیئر بدلا اور یہ کیا وہ کیا، لیکن آپ کو باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی. اسی طرح سوئمنگ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب سوئمنگ سیکھنی شروع کی، مجھے اس میں بھی کتنا ہی عرصہ لگ گیا.
تو ہر سکل کو سیکھنا پڑتا ہے. ایون آپ کو چائے بھی بنانا ہے یا آٹا بھی گوندنا ہے تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو ہر چیز کا کورس ہے, ہر چیز پہ کتابیں ہیں, سکلز ہیں. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں ہم کوئی کورس نہ کریں, اور شادی سے پہلے بھی نہیں کروایا جاتا, لڑکی کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں, کلچر میں, دین میں نہیں, کلچر میں لڑکیوں کو ایکسپوجر سے روکا جاتا, ان کو دنیا کا ایکسپوجر نہیں دیا جاتا, اور بلکہ الٹا کہتے ہیں ساڑیاں تیاں تے کدھرے نہیں آمدیاں جاندیاں. اس چیز کو بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں. اب وہ لڑکی جس کا کوئی ایکسپوجر نہیں, جس کو ہو سکتا ہے ٹریولنگ کی اسکل نہ آتی ہو, جس کو کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ ہینڈل نہ کر سکتی ہو, اس کو ایون کبھی بینکنگ کرنی پڑ جائے, یعنی بیسک سکلز جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہیں وہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو نہیں سکھائی جاتی. اور پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اسے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ساری سکلز راتوں رات ود ان 24 آور اس کو آنا چاہیے, کہ وہ سسرال کے ڈفرینٹ رویوں کو کیسے ہینڈل کرے گی, اس نے کیسے زندگی میں میریڈ لائف کو خوبصورت بنانا ہے. اب اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سکلز اس کو خود ہی آ جائیں گی. یعنی بغیر ٹریننگ دیے آپ اس کو دھکا دے دیتے ہیں, یا پھر ایک پنجرے میں شیر اور اس کے سامنے بکری باندھ دیتے ہیں, تو اس بکری کی بھی کیا حالت ہوتی ہے. تو پھر اس کی وہ بچیاں جو ہیں بہت عرصے تک پرائز دیتی ہیں, اور کچھ تو پھر ساری زندگی کڑتی ہیں. حالانکہ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں, یا آپ اس رشتے کو بنانے کی کوشش کریں, اور یا پھر آپ الگ ہو جائیں. ٹارچر ہونا, سہنا, اور کیونکہ جب آپ سہتے ہیں نا پھر آپ اچھی ماں نہیں بن سکتے, آپ بیٹر, میں اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ کڑوی مائیں بن جاتی ہیں آپ. تو آپ کی وہ جو بیٹرنس ہے سسرال کے رویوں کی, وہ بچوں پہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, فرسٹریشن کہیں نہ کہیں نکلتی ہے. تو اب اس کا حل کیا ہو؟ بعض اوقات وہ لڑکیاں کوشش بہت زیادہ کرتی ہیں, بالخصوص پاکستانی خواتین کو میں نے دیکھا ہے, دے ٹرائی دیئر بیسٹ, لیکن جب آپ کے پاس وہ سکلز ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر آپ اس ریلیشن شپ کو کتنا عرصہ نبھا پائیں گے. اور فرض کیجئے کہ آپ نے سکلز لی بھی لی ہیں, تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ ایک دفعہ بس کر دی اور بس اس کے بعد ضرورت نہیں رہی ہے. تو جو کام مسٹ کرنے والا ہے, مسٹ جو ہماری ٹو ڈو لسٹ میں ہونا چاہیے, جو لازمی ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حوالے سے آپ ضرور کوئی کورس کریں. اب بہت ساری چیزیں آن لائن بھی مل جاتی ہیں, کتابیں بھی ہیں, کونسلنگ کی کتابیں ہیں, سروسز ہیں. اور سال میں نا 1 یا 2 بار آپ خود کسی تھراپسٹ سے سیشن لیا کریں. پلیز پلیز پلیز, آئی وش آئی کوڈ ایمفسائز اے لاٹ کہ آپ کوئی پرسنل تھراپسٹ رکھیں سال میں 2 بار. اچھا, اب بہت ساری بہنیں پہلی بات یہ کرتی ہیں, 99% یہ جو ایشو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیویاں تو مان جاتی ہیں لیکن جی ہسبینڈ نہیں مانیں گے, وہ تو کبھی بھی نہیں کونسلنگ لیں گے, وہ تو کبھی بھی نہیں تھراپی سیشن لیں گے. یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ تو لے سکتی ہیں نا, اسٹارٹ ود یور سیلف. اس سے, اور ہم یہ کہتے ہیں سیشن آپ کا ہوگا, فرق آپ کے میاں کو پڑے گا. یس دیٹس ٹرو, پورے گھر کی انوائرمنٹ بدل جاتی ہے. اس سلسلے میں ضرور کورسز کریں, چاہے اس پہ آپ کے ہزاروں لگ جائیں, کیونکہ وہ سب عبادت میں اکاؤنٹ ہوگا. آپ کو مسٹ یہ کرنا ہے, اور ایک بار نہیں کرنا, بار بار کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ جتنے بھی میں نے زندگی میں کورسز کیے ہیں یا کرتی رہتی ہوں, جو میری بیسٹ اچیومنٹ تھی اس میں وہ تھی جس میں نے فیملی لائف سے متعلق کورس کیا, اور ظاہر ہے میں اس کی ٹریننگ دیتی بھی ہوں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ پورے سال میں نا بجٹ بنا کے رکھنا ہے. اور میری بیٹی بھی نیولی میرڈ ہے, شی بین میرڈ فار 2-3 ایئرس ناؤ. اس کو بھی میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوتی ہوں کہ آپ نے بھی کوئی لوکل سیشنز لینے ہیں, آپ اور آپ کے ہسبینڈ نے کوئی نہ کوئی ایسا جگہ رکھنی ہے. پرانے زمانے میں یہ کام کوئی بزرگ کر دیتا تھا, کسی کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو وہ میاں بیوی کو سے ایک قسم کی کونسلنگ کر دیتے تھے. لیکن اب وہ آپشن نہیں رہا, سب کے پاس نہیں ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ لکی ہوں. تو پھر آپ کو, اب آپ سوچیں گے کہ کسی اسٹرینجر, کسی اجنبی سے آپ کیسے شیئر کریں. اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کسی تھراپسٹ پروفیشنل سے ہیلپ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ پروفیشنل جو ہے وہ آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کوسچنس کرنے ہیں، وہ ججمنٹ نہیں کرتا. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سے اپنے ریلیشن شپ کے لیے آپ ہی شیئر کریں گی. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، جو جیسے میں نے نوٹ کیا کہ جب خواتین کی شادی ہوتی ہے تو شروع میں یعنی 100 میں سے 70% یہ کہتی ہیں ان کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اسکن بڑی اچھی ہوتی ہے، اسمارٹ ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے اور بالوں کا بھی وہ خیال نہیں رکھ پاتی، اسکن بھی ایسے ہونے لگتی ہے. اچھا، آپ 20-30 ایئرس تک آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا، ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جب آپ 40 پہ اوپر چلی گئی، 30 سے اوپر چلی گئی، اور پھر بہت ضروری ہے آپ خود کو مینٹین رکھیں. دیکھیں، اس بننے سنورنے کو بھی عبادت کہا گیا. اور میں جتنی پرسنلی جتنی بہنوں کو جانتی ہوں، ان سب کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، کام والے کپڑے پڑے ہوئے ہیں الماری میں پڑے ہوئے، کبھی استعمال نہیں ہوئے. کریں نا استعمال. اب دیکھیں یہاں اس ملک میں نا کرسمس کی چھٹیاں آتی ہیں، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، تو پورا ہفتہ میرے میاں گھر آتے ہیں، اور میں نے اس ہفتے کے لیے، جیسے لوگ شادیوں کے لیے کپڑے بنواتے ہیں یا باقی موقعوں کے لیے بناتے ہیں، میں اس ہفتے کے لیے جو سال میں 6 دن ہمارے اسپیشل ہوتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ گھر میں گزارنے ہوتے ہیں، یا سنڈے کو میں میک شیور کرتی ہوں کہ جیولری اور وہ جب میرے میاں گھر ہوں تو میں وہ ضرور پہنوں. مجھے خواتین سے گلہ ہے، ان خواتین سے کہ جن کو آپ عید والے دن 12 بجے بھی جا کے ملتے ہیں تو انہوں نے نائٹ لباس پہنا ہوتا ہے، یا جتنی دیر میاں گھر ہوتے ہیں وہ نائٹی میں گھوم رہی ہوتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہ نہیں ابھی صفائیاں کر لیں، کام کر لیں، پھر کپڑے بدلیں گے. بھائی آپ وہ کپڑے بھی تو دھو سکتے ہیں نا، جس طرح آپ نے یہ رات کا لباس دھونا ہے ایسے آپ کپڑے دھو لیجئے گا، اور خراب ہو جائیں گے تو ہونے دینا، پھر آپ کے پاس نئے آ جائیں گے. ان کو استعمال کریں، کوئی بات نہیں، جتنا مرضی مہنگا سوٹ ہے اس کو استعمال کریں. پھر اپنی مینٹیننس، اگر آپ 40 پلس پہ ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ جائیں اور مہنگی مہنگی پروڈکٹس خریدیں، لیکن کیا آپ ریگولرلی فیشیل کراتی ہیں؟ کیا آپ جم جاتی ہیں؟ کیا آپ واک کرتی ہیں؟ اور مین چیز کہ آپ کو اپنی کتنی اویئرنیس ہے، آپ کو اپنی اسٹرینتھ کتنی پتہ ہے، آپ میں کیا خوبی ہیں، اللہ نے آپ کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، آپ اپنے لیے کیا ٹائم نکالتی ہیں، آپ کی ریفلیکشن کیا ہے. اچھی ماں، اچھی بیوی بننے کے لیے آپ اپنے جگ کے اندر کیا ڈالتی ہیں. کیونکہ جتنا زیادہ آپ خیال رکھیں گی، سیلفش اور سیلف کیئر ان دونوں میں فرق ہے. جب میں بہنوں سے پوچھتی ہوں آپ سیلف کیئر کے لیے کیا کرتی ہیں، نہیں میں جو ہوں نا اپنے بچوں کے لیے ساتھ یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. بھائی وہ آپ دے رہی ہیں نا، آپ زیادہ تب اچھے سے دے سکیں گی جتنا زیادہ آپ خیال رکھیں گی. اور جس دن بھی آپ کو یہ فارمولہ سمجھ آ گیا نا کہ سیلف کیئر کا مطلب سیلفش نہیں ہے، کیونکہ کئی بہنیں تو گلٹی فیل کرتی ہیں کہ ہم ابھی یعنی شاید یہ اچھا نہیں ہے، میں اپنے لیے ٹائم نکال رہی ہوں، میرے بچے کی طرح ہم عادی ہو جاتے ہیں نا ہر چیز پہلے بچوں سے سوچ کے، بچوں پہ ہی ختم ہوتی ہے، پھر بیلنس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ اتنی اکوپائڈ ہو جاتی ہیں کہ میاں نیگلیکٹ ہونے لگتا ہے. تو یہ ساری باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. میاں کا رشتہ اسپیشل ہے، میاں کو آپ کو ایسے نہیں لینا کہ جیسے بس بچوں کی نیڈس ہیں تو آپ نے بس نیڈس پوری کر دی. 2-3 اوقات جیسے میاں کو رخصت کرنا، ان کو ویلکم کرنا، اس میں آپ کتنا فزیکل ٹچ دیتے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کتنا ان کو آئی لو یو کہتے ہیں، آپ ان کو کس طرح ریسیو کرتی ہیں. ڈو یور پارٹ. اور میں ریکمینڈ کروں گی اگر آپ آن لائن لیکچر سن سکیں یاسر قاضی کا 10 تھنگس کچھ اس طرح کر کے 10 تھنگس وچ وومن نیڈس ٹو نو اباؤٹ مین. آپ صرف سرچ کریں کہ وومن نیڈس ٹو نو اباؤٹ مین، اور اسی طرح مین کے لیے بھی ہے. لیکن چونکہ میرے اس وقت مخاطب بہنیں ہیں تو اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کو ضرور اٹینڈ کریں، اس کو سنیں. اور بھی اس معاملے میں جتنی بکس اویلیبل ہیں آپ کو ہمارے ایزی ہیل کے چینل پہ بھی اس سلسلے میں بہت کچھ مل جائے گا. تو پلیز 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 آپ نے اس معاملے میں انویسٹ کرنا ہے، بجٹ بنانا ہے، کورسز کرنے ہیں. اور آئی ریپیٹ مائی سیلف اگین، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ایک دفعہ کر کے چھوڑ دینا ہے، آپ نے اس کو ہر سال کرنا ہے اور دہراتے رہنا ہے. اپنی سوشل لائف رکھیں، سرکل رکھیں کہ جس سے آپ کو ایسی نرچرنگ ملیں کہ آپ جب واپس جائیں تو آپ پہلے سے بھی زیادہ اچھی بیوی ہوں اور اچھی ماں بن چکی ہوں. اب
اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ پھر اس کو ہم سمیٹتے ہیں کہ عربوں میں ایک وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی رات کو یہ تعلق جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کو تھا کہ آپ نے افطاری کر لی تو، یا پھر اگر آپ سو گئے تو آپ صبح تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے. پلس یہ کہ یہاں پہ دوبارہ لفظ باشرون، یعنی پیچھے بھی وہیں تعلق کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب ایک اور نیا لفظ آیا باشروہن. باشرون بشر، خوشخبری. بشر اصل میں اسکن کو کہتے ہیں، وہیں سے ہی بشر لفظ پہ نکلا، کیونکہ انسان کی جلد دکھتی ہے، یہ بندر کی طرح نہیں ہے، نہ ہی کبھی تھا کہ جس کے بال ہوں اور اسکن نہ دکھے. اس کو بشر یا بشر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی اسکن دکھتی ہے، اس کی جلد جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اور وہیں سے خوشخبری کا لفظ بھی نکلتا ہے، کیونکہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اسکن پہ اثر دکھتا ہے نا، آپ کی جلد پہ اس خوشی کے کا جو آپ کی ریفلیکشن ہے، ایموشنز ہیں، وہ نظر آتے ہیں. تو باشروہن میں گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس عمل کو، میاں بیوی کی ازدواجی تعلق کو خوشگوار ہونا چاہیے، جانوروں جیسا سلوک نہ ہو، ٹارچر نہ ہو، بلکہ دونوں کی خوشی کا عمل ہو، اور دونوں جو ہیں اپنے رومانٹک ریلیشن شپ کو انجوائے کرنے والے ہوں. گفٹس دیں، پھول دیں، انوائرمنٹ بنائیں، اس کو بہت خوبصورت بنائیں. باشرون ہننا میں یہ سارے لفظ آ رہے ہیں. تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے جس کی طرف میں آپ کی بار بار توجہ دینا آ رہی ہوں نا. تو پھر سفید دھاری اور کالی دھاری کی بات ہوئی تھی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے سمجھے کہ شاید یہ دھاگا ہے جس کو لے کے انہوں نے باندھ دیے، اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح پوچھی. تو اس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس سے مراد صبح کی جو سفیدی ہے اس کا، یعنی جب وقت تھوڑا رات کا اندھیرا ہٹنے لگتا ہے اور آسمان، جیسے کہا گیا کہ بھائی چیونٹی دکھائی دینے لگتی ہے. اب ہمیں اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کے پاس افطار ٹائم ٹیبل مل جاتا ہے، ہم جس بھی ملک میں ہیں ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور اذانیں ہو جاتی ہیں، اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی بات آئی کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو تب تم نے اپنی بیویوں سے تعلق نہیں رکھنا. اب بندہ سوچتا ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہوئے تو کوئی بھی نہیں میاں بیوی کا ریلیشن شپ رکھتا. تو اس میں خیال رہے کہ صحابہ کرام مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے ان کو بار بار گھروں میں جانا پڑتا تھا، کیونکہ ہمارے جس طرح کی فیسلٹیز تو نہیں تھیں، اور نہ ہی اس میں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ آپ اعتکاف سے گھر کی ضرورت کے لیے گئے ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا. ایسا نہیں تھا، وہ بار بار اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے. اب جب میاں بیوی ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں اور وہ اتنے دنوں کے لیے جدائی ہے تو ٹیمپٹیشن آ سکتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ جب تم گھر جاؤ گے اپنی ضرورت کے لیے تو تم نے قریب بھی نہیں جانا، یعنی اس وقت تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے تاکہ ٹیمپٹیشن نہ پیدا ہوں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کذالک تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ تم نے قریب بھی نہیں جانا. اور آخری حصہ اب بات مال کی آ گئی ہے. تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی رمضان کی بات آ رہی تھی اور ایک دم سے ایکسپینڈیچر، پیسوں کی بات آ گئی، اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں بہت گہرا لنک بنتا ہے، کیونکہ رمضان کیا ہے؟ رمضان اللہ اور بندے اور بندوں کے درمیان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ہے. تو اللہ اور بندے کا تعلق تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب بندے اور بندوں کے درمیان تعلق بہتر ہو، سوسائٹی میں ٹرسٹ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات صحیح ہوں. تو اب دیکھیں کہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت پھر ریلیٹ بن سکتی ہے کہ تم آپس کے مال باطل طریقے سے نہ کھانا. یعنی اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے، یعنی اکانومی کی، بزنس کی سب سے یہ بیسٹ آیت ہے. اس پہ پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ اکانومی میں اتنا کچھ لکھتے ہیں اور کوئی کبھی اس آیت کو کوٹ نہیں کرتا. اور یعنی اس وقت اکانومی اور بزنس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا کیا اسلام سے لینا دینا، لیکن نہیں، قرآن کی سب سے لمبی آیت لین دین پہ ہے. اور بزنس کو قرآن نے بار بار اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں باؤنڈریز دے رہا ہے کہ کرنا کیسے ہے. دیکھیں آپس کے مال باطل طریقے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ. آپس کے مال، گویا کسی کا بھی مال آپ غلط کھائیں گے تو گویا آپ اپنا مال غلط کھا رہے ہیں.
وہ کیا ہے باطل میں کیا ہے دھوکہ دینا, جھوٹ بول کے بے ایمانی سے بیچ دینا, یا کوئی کوئی کانٹریکٹ ہے اور ایکسکیوز می اس میں آپ جیسے فرض کیجئے کہ کوئی ٹیچنگ کی جاب کرتا ہے, کوئی بھی جاب کرتا ہے, وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ اتنے سے اتنے گھنٹے بیٹھیں گے, اور اس جاب کو کوئی بندہ نہ کرے, وہ آورز نہ لگائے اور پھر اس کی تنخواہ لے, تو یہ باطل طریقے سے کھانا ہوگا. اسی طرح جیسے میں خود تھراپسٹ ہوں, تو جب ہم تھراپی سیشنز کرتے ہیں تو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو اتنے سیشن دینے ہیں, اتنا کرنا ہے. تو بعض دفعہ میں پرسنلی فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ کلائنٹ بیچارہ تو لا علم ہے, اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں جیسے ان کو ایک سیشن کرواؤں, 2 کرواؤں, 3 کرواؤں, وہ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں جان بوجھ کے ان کو بتا دوں کہ ہر بندے کو کہوں کہ نہیں تمہیں مسٹ 5 سیشن کرنے ہیں, تمہیں مسٹ اتنے کرنے ہیں, تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی نا. یعنی پیسے نکلوانے کے لیے آپ جو ہیں کلائنٹ کو اپائنٹمنٹس پہ اپائنٹمنٹس دیتے چلے جائیں. تو ہم ہر ایک کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی آپ کم از کم ہم سے 2 سیشن لیں, 3 لیں, تو پھر اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے. یعنی یہ سب اس میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایسے بزنسز کو ہمیں سپورٹ نہیں دینا چاہیے کہ جو اس طرح کی چیزیں غلط طریقے سے کر رہے ہیں, جس کو بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں, اس میں بھی ہمیں پیسہ نہیں ضائع کرنا چاہیے. پھر اسی طرح غلط طریقے سے مال کھانا آپس میں, اس طرح کے اخراجات کرنا کہ جن کی ضرورت نہیں تھی. اب دیکھیں کہ اس وقت شادیوں کی بات پتہ نہیں کیوں ہمارے علماء اس پہ کھل کے نہیں بول رہے, یا شاید میں نہیں سن رہی ہوں, لیکن اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے. اس کو کرٹیسائز کیا جانا چاہیے. شادیوں کے فنکشنز اٹ ڈریننگ اس, پوری انڈسٹری اس پہ بن چکی ہے. فوٹوگرافی کا اتنا بڑا بزنس ہے, فلمنگ کا, میک اپ کا, یہ کیا ہے؟ یہ آپس کے مال باطل طریقے سے کھائے جا رہے ہیں. یعنی اتنے اخراجات, اتنی فضول خرچی. اسی طرح گیمز کا اتنا بڑا بزنس بن چکا ہے, لباس کا اتنا بڑا بزنس بن چکا یہ. اور پھر ایون دیکھیں سپورٹس کے نام پہ اتنی برہنگی پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں. تو آپس کے مال غلط طریقے سے کھانا, اور پھر حکام تک اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب انڈیویجولی لوگ فضول خرچ کرتے ہیں, جیسے میں نے واقعی ان نکاحوں میں اس نکاح پہ فرشتے نہیں آتے, پھر آپ اس کپل کو, اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں, تو کیوں آپ پھر یعنی فرشتوں کو آپ میک شور کر رہے ہیں, ہر ایک کو آپ نے انوائٹ کیا, انویٹیشن کارڈ بھیجے, لیکن میک شور کیا کہ کوئی فرشتہ نہ آنے پائے رحمت کا, برکت کا, وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے. اور بغیر کسی رحمت اور دعاؤں کے وہ جب بچے رخصت ہوتے ہیں ان کی زندگی سے برکتیں کھینچ لیتے ہیں. اپنی وقتی خوشی کے لیے آپ اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں. تو اب جب انفرادی طور پہ لوگ احکامات کو نہیں پورا کرتے یا کرپشن کرتے ہیں, تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ حکومتوں تک پہنچتی ہے. لوگ کہتے ہیں حکومتیں کرپٹ ہیں, لیکن کرپشن ہمیشہ نیچے سے جاتی ہے. اور جب اپنا کام نکلوانے کے لیے, جیسے پہلے بار کوئی بندہ رشوت لیتا ہے تو پھر اس کو چسکا پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں ہم اسلامی دنیا کے جب مسلم ممالک کے جب بھی ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو اکثر جگہوں پہ رشوت دینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں پاسپورٹ کے اندر کچھ رکھ کے دے دیا کریں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو ہے وہ رشوت دینی پڑتی ہے, پر اس کی ابتدا نیچے سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ آپس کے مال جب آپ صحیح طریقے سے, فیئر طریقے سے کھائیں گے تو پھر وہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ اپر طبقے کو بھی خوش کرنے کے لیے ان تک جانا پڑے. تو اسی کا اگلا حصہ آگے ہے, یعنی مال کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے. اور اس آج کی جو پوری سمری تھی اس میں جو بات جس پہ میں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا وہ یہی تھی کہ آپ نے میاں بیوی کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے دے, اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.